السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تمشی فی الارض مرحا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من ضحک ضحک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، میں نے قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایک آیت مبارکہ پیش کی ہے، ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمین میں تم اکڑ کر مت چلو۔ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ یہ خوبصورتی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جسم و جثہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ عقل و شعور اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت زباں اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تمہاری کوئی بھی کاریگری نہیں ہے، پھر بھی کیوں تم گھمنڈ کرتے ہو، کیوں تکبر کرتے ہو؟ علم پہ تکبر کرتے ہو، عبادت پہ تکبر کرتے ہو، اقتدار پہ تکبر کرتے ہو، طاقت پہ تکبر کرتے ہو، خوبصورتی پہ تکبر کرتے ہو، حالانکہ یہ تمام چیزیں تمہاری پیداوار نہیں ہے۔ ان تمام چیزیں کا مالک، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ پھر ہم کیوں گھمنڈ کرتے ہیں؟ ہم کیوں شرمسار ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے؟ ہم کیوں حقیر بنتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے؟ ہماری دی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اور ایک عام بیماریاں ہمارے اندر ہو گئی ہے، ہم کسی کو بھی دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ اگر وہ ایک آنکھ کا کانا ہے اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں، اگر ایک ہاتھ کا کٹا ہوا ہے اس کو دیکھ کر ہم ہنستے ہیں، ایک پیر کا لنگڑا ہے، معذور ہے، اس کو دیکھ کر ہم ہنستے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم بنایا ہے، ہمارے چہرے کو صحیح رکھا، ہمارے ہاتھوں کو صحیح رکھا، ہمارے پیروں کو صحیح رکھا، ہمارے عقل و شعور کو صحیح رکھا۔ یہ شکریہ ادا کرنے کی گھڑی ہے، ہمیں ہمیشہ شکریہ ادا کرنی چاہیے ہمارے اس دیے ہوئے نعمتوں پر۔ لیکن آج ہم اس کا الٹا کرتے نظر آ رہے ہیں، دوسروں کو معذور دیکھ کر ہم اس پر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسے گا کل قیامت کے دن اس پر ہنسا جائے گا۔ جو آج معذور پر ہنس رہا ہے وہ شخص کو کل معذور بنایا جائے گا، اور جو آج معذور ہے اس کو صحیح کر دیا جائے گا اور اس سے ہنسوایا جائے گا۔ تو ایسی غلطیاں کیوں کرتے ہیں ہم؟ مال پہ تکبر، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا ہے تو اس کے ذریعے سے دوسروں تک علم پہنچائیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دیا ہے تو دوسرے کا ہیلپ کیجیے اپنی طاقت کے ذریعے سے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ مال و دولت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی سے نوازا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے تو آپ غریب مظلوم لوگوں کی مدد کیجیے، اس کی دیکھ ریکھ کیجیے، اس کا سہارا بنیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو
عبادت کرنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس پہ شکریہ ادا کیجیے۔ اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، اس پہ شکریہ ادا کیجیے۔ دوسرے کو حقیر نہ سمجھیے، دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھیے۔ جو نماز نہیں پڑھتے اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، جو روزہ نہیں رکھتے اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، جو عبادت نہیں کرتے اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، جو ذکر و اذکار نہیں کرتے اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے نزدیک گر گڑا کر جھک کر اس کو اللہ کی طرف بلانی چاہیے، اللہ کا واسطہ دے کر اس کو بلانی چاہیے، اللہ کا واسطہ دے کر اسے عبادت کروانی چاہیے، اللہ کا واسطہ دے کر اسے ذکر و اذکار کروانی چاہیے، اللہ کا واسطہ دے کر اسے عبادات کروانی چاہیے، اللہ کا واسطہ دے کر اس کو مسجد تک لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کا واسطہ دے کر اسے روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ جانے جسے ہم آپ گھٹیا سمجھ رہے ہیں اللہ اس کے کون سے اعمال کو قبول کر لیا ہوگا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم سے بہتر ہے وہ انسان، ہم سے اچھے ہے وہ انسان۔ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں۔ ہمیں دوسرے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سے لاکھ گنا ہم سے اچھے ہیں وہ لوگ جو معذور ہے، جو غریب ہے، جو کھا نہیں سکتے، جو کما نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو دوائیوں کا انتظامات نہیں کر سکتے، جو ہاسپٹل تک نہیں جا سکتے اپنے کرایہ کے ذریعے سے۔ وہ معذور آدمی ہے، وہ کمزور آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر وعدہ رکھا ہے کہ تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ نے اس پر وعدہ رکھا ہے، ہم اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، اس غریبوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک مالدار آدمی سے 500 سال پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نہیں محترم بزرگوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اور اللہ کی خوب عبادت کرو، اللہ کی خوب عبادت کرو، خوب رو، خوب گڑ گڑاؤ، خوب اللہ سے تلافی مانگو۔ جس کو میں نے غلط قرار دیا ہے اسے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندے کا، میرا جو حق ہے بندے کو میں معاف کر دوں گا، جو بندے کا حق ہے بندہ ہی اس کو معاف کرے گا۔ جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے جو غلطیاں ہم نے کی ہے، جو ہم نے غریبوں کو ستایا ہے، غریبوں کو رلایا ہے، یتیموں کو ستایا ہے، ہم ان سے جا کر معافی مانگ لیں اور اسے معافی تلافی کرا لیں۔ کل قیامت میں اللہ ہمارا سہارا بن جائے گا۔ اگر ہم ان سے معافی نہیں مانگیں گے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انکار کر دے گا۔ دنیا میں لوگ پوچھنے والے ہوتے ہیں، اگر ایک وقت کھانا نہیں کھائے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کھانا کیوں نہیں کھائے؟ کیا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا تیرے پاس روپیے نہیں ہیں؟ لیکن کل قیامت کے دن اگر ایک نیکی بھی گھٹ جائے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں کل قیامت میں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر پاک و شفاف ہو کر، اللہ پاک و شفاف ہو کر دنیا سے جائیے، نیکیاں کما کر جائیے، اللہ کو خوش کر کے جائیے اور دنیا والوں کو بھی خوش کر کے جائیے۔ اللہ ضرور آپ کی عبادات کو قبول کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرنے کو قبول کرے گا۔
آپ کے روزوں کو قبول کرے گا، آپ کی عبادات کو، آپ کے ذکر و اذکار کو قبول کرے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، غفور الرحیم ہے، پوری دنیا سے پوری دنیا کو معاف کرنے والا ہے، پوری دنیا کو رزق دینے والا ہے۔ آپ انہی سے رات کی تنہائیوں میں معافی اور تلافی کرائیے، رات کی تنہائیوں میں عبادات کر کے اللہ کو خوش کیجیے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور دوسری بات، گھمنڈ نہ کیجیے، تکبر نہ کیجیے، نہ مال و دولت پہ تکبر، نہ جسم و جثہ پہ تکبر، نہ خوبصورتی پہ تکبر، بلکہ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے۔ جب کسی معذور آدمی کو دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، کسی کا پیر کٹا ہوا اس کو دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا اس کو دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، کسی کے ایک آنکھ سے کانا ہے اس کو دیکھے فوراً اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو تو نے سلامت بنایا ہے، سالم بنایا ہے، 2 آنکھیں ہم نے دی ہے، 2 پیر دیا ہے، 2 ہاتھ دیا ہے مجھے، تو بہت بڑا ہے، تیرے سے بڑی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔